بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی سکرین پر میں سلیم اوان ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم گفتگو کریں گے صدر ہاؤس میں تبدیلی سے متعلق۔ پہلے ہی پاک فوج کے ترجمان یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو صدر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی صدر آصف زرداری کو یہ کہہ کہ ریپلیس کرنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ حالانکہ صدر زرداری مصالحت اور مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور ان سے کس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، ان کو کس سے کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے صدر بننے کی خبروں سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کو اور دوسرے لوگوں کو صدر پاکستان بنانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب باقاعدہ طور پہ ایک طرف سے تو پاک فوج نے باقاعدہ طور پہ تردید کی کہ عاصم منیر صدر بننے نہیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر عاصم منیر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے برسلز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا محافظ بنایا ہے، مجھے کسی بھی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے محافظ ہونے کو میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو بنیر کی بات بھی ہم لازمی کریں گے کہ بنیر میں کافی سیلاب سے سینکڑوں لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو گم ہو گئے ہیں، جو لاپتہ ہیں، اور سٹرکچر سارا تباہ ہو گیا ہے۔ وسائل، روزگار کے وسائل بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ہمیں حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی اپنے بنیر کے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ 2008 کا زلزلہ، اس کے بعد کے سیلاب، 2022 کے سیلاب، کیا ان لوگوں کو ان کی بحالی ممکن ہو سکی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن ممکن ہو سکی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارے اداروں نے کتنا کام کیا، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، اس پر بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دوبارہ سے جو ہمارا اصل ایشو ہے، اصل جو ہمارا آج کا عنوان تھا، اس پہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی مصلحت سچے دل سے ہی ممکن ہے۔ اچھا ناظرین، ہم اگر دیکھیں تو ہم خصوصاً پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتوں نے، پاکستان کی اپوزیشن نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے اگر کہیں کہ سچے دل سے کسی دوسرے کو قبول ہی نہیں کیا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ کسی بھی صفحے پر، کسی بھی معاملے پر پاکستان کی اپوزیشن اور حکومت آپ کو کٹھے نظر نہیں آئے، سوائے ان معاملات پر جن میں ان کے مفادات ہوتے ہیں، جن میں ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی معاملات پر ہم ایک پیج پر آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے کہ جب پاک بھارت جنگ ہمارے اوپر دشمن نے مسلط کی تو ہماری اپوزیشن اکٹھی تھی۔ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ بیٹھے بغیر، بات کیے بغیر یقیناً حل نہیں ہوتا۔ اب ہم تھوڑا سا مذاکرات کی بات کریں تو اب پھر سے اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکرات کی دعوت دی تھی، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہمارے جو پچھلے مذاکرات جو مطلب نتیجہ خیز نہیں ہوئے تھے، ان میں کیا معاملات تھے، ان میں کون رکاوٹ تھا، کس حد تک حکومت نام نہاد باتیں کر رہی تھی مذاکرات کی، اور کس حد تک اپوزیشن کے لوگ رکاوٹ بن رہے تھے۔ مطلب دیکھا جائے تو دونوں لوگ بجائے مذاکرات کرنے کے رکاوٹ بن رہے تھے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ بات کرنے سے معاملات حل ہوتے ہیں، بات نہ کریں تو معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ معاملات بڑھتے رہتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا تو اس کے نتائج دیکھیں۔ جو بھی حکومت سے اتری وہ سیدھا جیل میں گئی۔ آپ اپنے وزیر اعظم کی بات کر لیں، آپ لیاقت علی خان سے اگر شروع کریں نا، ہمارے پہلے وزیر اعظم جو لیاقت علی خان تھے، سزا نہیں ہوئی لیکن قتل کر دیے گئے، سزا نہیں ہوئی لیکن قتل کر دیے، قاتل کو پھر قتل کر دیا گیا۔ ابھی تک وہ معاملہ ہم نہیں جانچ پائے کہ اس معاملے کی کیا جانچ کرنی چاہیے، اس معاملے میں کیا ہوا۔ پھر اگر ہم حسین شہید سہروردی کی بات کریں، وہ بھی ایوب خان کے دور میں جیل میں رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1977 میں مارشل لاء کے بعد ہٹائے گئے۔ اس کے بعد 1979 میں نواب محمد احمد قصوری کے قتل میں انہیں سزائے موت ہوئی اور پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی، بعض سزاؤں سے عدالتی قتل بھی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جنیجو کی بات کریں، ان کی حکومت بھی تحلیل کی گئی۔ کوئی بھی بہت زیادہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پائے، جیسے محمد جنیجو کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کی اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد بے نظیر کی بات کریں، 2 بار ان کی حکومت برطرف کی گئی، مقدمات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، سزائیں ہوئیں اور پھر وہ سزائیں کالعدم ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نواز شریف کی بات کریں تو نواز شریف بھی 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تخت الٹ دیا تھا۔ طیارہ سازش کیس میں عمر قید کی سزا بھی انہیں ہوئی، جلاوطنی ہوئی۔ پھر 2017 میں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں انہیں
سزائیں ہوئی اور بعد میں وہ سزائیں کالعدم ہو گئی. یوسف رضا گیلانی کو 2012 میں سپریم کورٹ کی توہین عدالت کے کیس میں انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا. اچھا، شاہد خاقان عباسی جیسے وزیر اعظم، جو شاید مطلب سیاست میں کچھ حرف آخر تو نہیں ہوتا، مطلب وہ ایک کہہ لیں کہ جیسے کیا کہیں کہ وہ قدرتی طور پہ ایک حادثاتی طور پہ وزیر اعظم بن گئے، اور اب یہ دوبارہ حادثہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. انہیں بھی وزارت کے بعد نیب کیسز کا سامنا کرنا پڑا، اور اب عمران خان جو 2022 میں تحریک عدم اعتماد ان کے اوپر لائی گئی اور انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا 2 سال سے، وہ بھی توشہ خانہ، القادر اور دیگر کیسز میں وہ جیل بھگت رہے. میں نے جیسے کہا کہ ہمیشہ بات کرنے سے بات بنتی ہے، میز پر بیٹھنے سے بات کرنے سے بات بنتی ہے. جیسے جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مصلحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے. آپ اس کو کسی مخصوص سلسلے میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن پچھلے دنوں محمود اجگزئی بھی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور ایک مثبت سیاست کی بنیاد رکھنی چاہیے. لیکن پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، ٹرمپ کی میز پر حل ہوئی نا. سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں جو بھی حکومت اترتی ہے وہ جیل میں جاتی ہے. بہت اہم بات ہے. سیاستدانوں کو، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی حکومت اترتی ہے وہ جیل میں جاتی ہے. سیاستدانوں کو خود سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے. جیسے میں نے اپنے ولاگ کے شروع میں کہا کہ سیاستدانوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کو اپنے دل سے، صدق کے دل سے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا. جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن متنازع تھے یا متنازع بنائے گئے، ان پر بات اٹھی، ان پر درخواست بازی ہوئی، ان پر مقدمات ہوئے اور پھر ان پر احتجاج ہوئے. کسی بھی ایک الیکشن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سیاستدان نے قبول کر لیا ہو. یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی ہارنے والے سیاستدان نے، جسے ہارا ہوا قرار دے دیا گیا، اس نے جیتنے والے کو مبارکباد دے دی ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو، اہل سیاست کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جب بھی وہ حکومت سے اتر رہے ہیں کیوں انہوں نے جیل دیکھی.